الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد کتاب الجنائز ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج انشاءاللہ ہم جہاں سے آغاز کریں گے وہاں پہ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان ہے۔ اور یقیناً یہ وہ دعائیں ہیں جو آ، ہم اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو جب رخصت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ کل کو آ، جب ہماری باری آئے گی، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے، تو اس وقت پھر ہمارے اوپر جو نماز پڑھی جائے گی اس میں بھی یہی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا پہ ان دعاؤں پہ غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے ہمارے پاس آج کی، وہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، یعنی ایک جنازے کی نماز پڑھائی۔ فحفظت من دعائی، تو میں نے آپ کی بعض دعاؤں میں سے کوئی دعا یاد کر لی۔ یہ جو آگے بیان ہو رہا ہے نا اس کا، یہ والی دعا یاد کر لی۔ اللہم اغفر لہ ورحم، ہو اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، تو اس پر رحم کر۔ وعافیہ، اے اللہ تو اس کو عافیت دے۔ واعف عنہ، اور تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ واکرم نزلہ، اور اے اللہ تو اس کی عزت والی مہمانی کرنا، یعنی اس کی عزت والی مہمان نوازی کرنا۔ ووسع مدخلہ، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے۔ وغسلہ بالماء والثلج والبرد، وغسلہ، اور اس کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، اور اولوں کے ساتھ، والبرد، اور برف کے ساتھ۔ اے اللہ تو اس کو پانی، برف اور اولوں سے یعنی نہلا دے، صاف کر دے۔ ونقہ من الخطایا، اور اس کو پاک کر دے گناہوں سے۔ کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح تو سفید پانی کو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس میں اگر مجہول میں پڑھیں گے نا تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح اے اللہ تو بھی اس کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ دھو ڈال، اور اس کو گناہوں سے صاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور اس کا گھر بہتر گھر کے ساتھ بدل دے، اس کا گھر بہتر گھر کے ساتھ بدل دے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلات پڑھتے ہیں۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی اس سے بہتر اہل و عیال کے ساتھ بدل دے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر۔ واقعی فتنۃ القبر و عذاب النار، واقعی، یہ عذابہ یہ مفعول بن رہا ہے اور اس کا عطف ہے فتنہ پر۔ واقعی، اور اس کو بچا، فتنۃ القبری، قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے، اور عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے۔ یعنی اس کو قبر کی آزمائش، یعنی اس پہ بھی ہم بات کریں گے بڑی تفصیلاً،
کہ وہ جو سوالات ہونے ہیں اس سے بھی محفوظ کر لے اور آگ کے عذاب سے بھی محفوظ کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہم اس میں جو الفاظ ہیں اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جنازہ پہ ہم نے بات کتاب الجنائز جب شروع کی تھی اس پہ تفصیلاً کی تھی۔ اس کے بعد ہے فحفظت من دعائہ۔ صحابی عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعاؤں میں سے حفظ کی، یہ دعا جو آگے انہوں نے بیان کی ہے، یاد کر لی۔ تو یہاں پہ جو من ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، جو بعض کا معنی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اور بھی دعائیں پڑھی تھی، جن میں سے ایک یہ دعا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یاد کر لی۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ سب سے پہلے بخشش کی درخواست کی جاتی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ مغفرت جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کو یہ حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے بخشش، تو گویا کہ اس کے گناہ ختم ہو گئے۔ جب اس کے گناہ ختم ہو گئے، جیسے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس کا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے معاف کر دیا تو ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مغفرت کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے، جیسے سورہ فرقان میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اس میں ہے نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا مغفرت کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ تو یہ سب سے پہلی دعا جو میت کے لیے کی جاتی ہے وہ مغفرت کی ہے، کیونکہ ظاہر دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل فرشتوں جیسی زندگی گزار کے جائے۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، حدیث کے آپ طالب علم ہیں۔ انسان اور فرشتے میں فرق بنیادی یہی ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بار بار ہو جاتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود حدیث قدسی میں کہ آدم کے بیٹے تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، تم معافی مانگتے رہتے ہو۔ بعض اللہ نے دعائیں سکھا دی ہیں، بعض اعمال سکھلا دیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی دنیا میں معافی مانگ کے چلا گیا تو بہت بہتر ہے، لیکن بعض اوقات جس طرح اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے اس کے ذمے گناہ تو کچھ ہوں گے۔ تو پھر مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ تو میں نے ابھی جب ہم نے یہ شروع کیا نا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی یہی دعائیں مانگی جائیں گی۔ اور ایک سب سے اہم بات جو نماز جنازہ کی کے طریقے کو دیکھ کر اور اس کی دعاؤں کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بندوں کو اس بات پہ لگا دیا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو یہ ہے اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، وارحمہ، اور اس پر رحمت نازل کر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مغفرت سے بھی اگلا درجہ رحمت ہے۔ تو رحمت جو ہے یہ مطلوب اور مقصود ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے ہی بندہ جنت میں جائے گا نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے اعمال کی بجائے بندہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اور اللہ کی رحمت کوئی کم وسیع نہیں ہے، بہت بہت وسعت ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ نے خود فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ ان اللہ کتب کتابا
اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے پاس وہ عرش پر موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، تو رحمت زیادہ ہے۔ تو وہ رحمت اس وقت بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، میت کے لیے، کہ جب اس کو بہت ضرورت ہے، کہ وہ اس دنیا سے منقطع ہو گیا، اس دنیا سے انقطاع ہو گیا، آخرت کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ اس کو ضرورت ہے اللہ کی طرف سے رحمت کی۔ تو پہلے بخشش مانگی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، پھر رحمت مانگی تاکہ اس کو قبر میں بھی جنت کے ماحول سے فیض یاب کر دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر، یعنی اس کا نام جنتیوں میں لکھ کر اس کو جنت میں داخل بھی کرے قیامت کے دن۔ تو رحمت مانگ لی اس کے لیے۔ وہ آفی ہی یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے آفی ہی اور ایک ہے اوفو، ٹھیک ہے؟ واؤ کو اگر ہٹائیں تو پھر حمزہ کے اوپر ہم ضمہ پڑھیں گے، اوفو عنہ، واعفو عنہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ہی امر ہے، آفی بھی امر ہے اور اوفو بھی امر ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ امر بمانا دعا، بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آفی ہی، اے اللہ اس کو عافیت دے۔ تو یہ آفی جو پہلا ہے نا، یہ عافیت، عافیتن، اس سے امر کا صیغہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں، تکالیف، بلائیں، ان سے محفوظ رکھ۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ بندہ میت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو کیا تو کس یہاں مراد یہ ہے کہ اے اللہ اس کو جو آنے والے عذاب ہیں ان سے محفوظ رکھ، کیونکہ برزخ میں اللہ کے عذاب ثابت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آگے جو عذاب آنے والے ہیں اس سے عافیت میں رکھ۔ یہ دنیا میں بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے عافیت مانگنے کا کہا ہے، تو دنیا کی مصیبتیں تب مراد ہوتی ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں، بندہ میت کے لیے بھی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آنے والے عذابوں سے عافیت دے، محفوظ رکھ۔ واعف عنہ، تو یہ جو اوفو ہے نا، اس کے بعد اگر ان آ جائے جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے معافی، بخشش۔ اے اللہ اس سے درگزر کر، اے اللہ اس سے معاف کر دے۔ تو یہاں پہ اللہم اغفر لہ میں بھی اگرچہ بخشش ہے، لیکن واعف عنہ میں ایک تو دوبارہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسرے اس میں درگزر کا معنی ہے۔ درگزر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگنور کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بندہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، اور یہ بندہ تیرے پاس آ چکا ہے، تو اب اس سے درگزر فرما۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور یہ اکرم، اکرم بھی امر ہے، اکرام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں یہ عزت کے معنی میں آتا ہے۔ اور نزل یہ مہمان کو جو کھانا دیتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے نزل۔ تو اکرم نزولہ کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی عزت والی مہمانی کرنا، اس کی عزت والی مہمان نوازی کرنا۔ تو اب عزت والی مہمان نوازی سے مراد کیا ہے کہ اس کے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب یہ آئے، ظاہر ہے بندہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اپنے ثواب کا اور سزا کا، تو اس کے ثواب میں اضافہ کر، یہ ہے اچھی مہمان نوازی اس وقت۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور اے اللہ تو اس کی مہمانی اچھی کر، عزت والی کر، اکرام کے ساتھ کر۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَوَسِّعْ اور وسیع کر دے، مدخلہ، یہ جو مدخلہ ہے نا، اس کو میم کے فتح کے ساتھ، یعنی میم کے اوپر زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میم کے ساتھ اوپر پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان میں پھر یعنی ان کا پیٹرن چینج ہو جائے گا، یعنی باب چینج ہوگا۔ اگر ہم میم کے اوپر پیش پڑھیں گے تو پھر یہ باب افعال سے ہوگا، اور اگر میم کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے تو پھر یہ نصر ینصر سے ہوگا، تو باب بدل جائے گا۔ لیکن دونوں سے ہی بہرحال یہ ہے ظرف مکان،
ظرف مکان، یہ آپ نے ظروف پڑھے ہوں گے، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے کو کہتے ہیں جس وقت میں کوئی کام ہوا ہو، اور ظرف مکان یعنی جس جگہ پر کوئی کام ہوا ہو یا جس جگہ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ظرف مکان ہے، تو مطلب داخل ہونے کی جگہ، اس میت کے داخل ہونے کی جگہ، تو وہ کون سی ہے؟ وہ قبر ہے۔ قبر مراد ہے یہاں پہ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ بھی دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے خود پڑھی بھی ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ اور یہ جو وسعت ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یعنی اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اگر اپنے عقل کے حساب سے سوچیں تو پھر تو قبر کے ساتھ قبر ہے تو وہ کیسے وسیع ہو گئی؟ پر یہ برزخ ہے، برزخ کا معنی پردہ۔ تو برزخی زندگی، برزخی معاملات وہاں پہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں یا اس کے حوالے سے کوئی بات کریں یا اس کو محسوس کریں، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ تو ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وسیع کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور نیک بندے کے لیے ویسے بھی بشارت کا وعدہ ہے۔ تو وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کا یعنی اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع کر دے۔ وَغْسِلْهُ، اور اس کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، اور برف کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ۔ یعنی پہلے شاید میں جب اس کو اوورل ٹرانسلیٹ کیا تو پھر چونکہ میں نے لفظی بات نہیں کی تو پھر میں نے پانی، اولے اور برف کہہ دیا، البرد کا برف کہہ دیا۔ البرد کا اولے ہے، الثلج برف کو کہتے ہیں۔ تو واغسل ہو، اور اس کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، اور برف کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے دھونے کی؟ اگر میل کچیل صاف کرنی ہے یا گناہ ختم کرنے ہیں تو پھر گرم پانی کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ زیادہ صاف کرتی ہے، تو یہاں تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے کا کہا جا رہا ہے، یعنی برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے تو۔ جو قیامت کا جو منظر ہے اس میں تپش اور آگ، یعنی اس کے عذابوں کو جو کیفیت ہوگی، ان عذابوں سے اس کو بچا لیا جائے، اس گرمی سے یا اس کیفیت سے اس کو نکال لیا جائے، اس لیے شاید یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جی بالکل صحیح۔ تو اس میں ٹھنڈک اس کو، یعنی جی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا اس میں آ، یہاں میل کچیل تو مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے یعنی جس طرح بھی سسٹر انیس نے ایمان، کہا۔ ایمان کی جی جی مجھے بات۔ کمپلیٹ کرنے دیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ چونکہ آگے گناہ کا انجام جہنم ہے، اور جہنم کی ضد یعنی وہ آگ سے ہے، اور آگ کی ضد یہ ساری چیزیں ہیں، پانی، برف، اولے، تو اس لیے یہ دعا میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ میل کچیل صاف کرنا مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ جہنم کے مقابلے میں گناہوں کو صاف کر کے جنت میں داخلہ۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اس کو صاف کر دے گناہوں سے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہاں پہ جو کما ہے نا، کاف، یہ تشبیہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میت کو گناہوں اور اس کے جو لغزشیں ہیں دنیاوی بشری، اس سے ایسے صاف کر دو جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو سفید کپڑے کا یہاں پہ اس لیے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی نشان لگا ہو تو وہ انوائنگ ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کو زیادہ نظر آنے والا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کو اللہ، اے اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو، بالکل یہ صاف ستھرا ہو جائے گناہوں سے۔
وہ ابدل ہو دارن خیرم من داری ہی، وہ ابدل ہو اور بدل دے اس کے لیے دارن گھر، خیرم من داری ہی اس کے گھر سے بہتر، یعنی اے اللہ اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر بدل دے۔ تو یہاں پہ آ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے بندہ اگلے گھر قبر میں جا رہا ہے، تو قبر میں اگر اس کو سکون ہے اور جنتی پروٹوکول دے دیا گیا ہے، تو پھر باہر صورت یہ دنیا کے گھر سے کہیں بہتر ہے وہ قبر۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، یہاں کے ہموم، یہاں کے غم، یہاں کی پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے اس کو نجات مل گئی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز جنازہ کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میت لے جائی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مستریح او مستراح عنہ، یہ راحت پا گیا یا اس سے چھٹکارا پا لیا گیا۔ تو اگر تو یہ نیک تھا تو دنیا سے اس نے راحت پا لی، چھٹکارا حاصل کر لیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر لوگوں نے اس سے چھٹکارا پا لیا۔ تو گویا کہ اس گھر سے اگلے گھر کی طرف جانا وہ قبر ہے۔ تو قبر دنیا کے گھر سے باہر صورت بہتر ہے، کیونکہ یہاں انسان ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے تو دنیا میں ہر وقت اس کے سر میں درد رہتا ہے، یعنی اس کو آپ اس انداز میں لیں کہ ہر وقت وہ سوچوں میں ہوتا ہے، وہ یہاں پہ بغاوتیں نہیں کرتا اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا، وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ تو بڑا وہ ایک ظاہر ہے ایک بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر، بوجھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلا جاؤ، کہیں عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو جب جیسی قبر میں گیا اور اس کو جنت کا پروٹوکول دے دیا گیا، جیسے حدیث میں آتا ہے جنت کی طرف کھڑکیاں کھل گئیں، جنت کا بستر بچھا دیا گیا، اور قبر تا حد نگاہ وسیع ہو گئی، تو پھر اس گھر سے تو بہرحال وہ خوبصورت جگہ پہ چلا گیا۔ تو یہ ہے اس کے گھر سے اس کو بہتر گھر دے دے۔ اچھا، اسی طرح اس کو پھر آگے قیامت پہ لے جائیں، تو قیامت والے دن پھر جنت کے گھروں میں سے اس کو گھر دے دے۔ جنت بھی ایک گھر ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو القرار، یعنی سکون کا گھر، قرار پکڑنے کا گھر کہا ہے۔ تو جنت بھی بہت بہت خوبصورت گھر ہے، تو اس سے کہیں بہتر ہے وہ۔ تو یہ مراد ہے وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ۔ تو قبر بھی مراد ہو سکتی ہے، اور حشر کے دن جنت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اہلن اہل و عیال کو کہا جاتا ہے، یعنی جن سے آدمی فیملیئر ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اور جن کے پاس آ کے وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے، جن کے پاس یعنی زیادہ تر اس کا رہنا سہنا ہوتا ہے، یہ اہل و عیال کہلاتے ہیں۔ بیوی بچے، والدین، یہ سب ان میں آ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں اس میں۔ تو اب یہاں پہ چونکہ یہاں سے چھوڑ کے آگے چلا گیا ہے، تو آگے اس کو پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ یہی اہل و عیال جو ہیں یہ اس کو مل جائیں۔ بہتر، خیر من اہلی کا معنی کیا ہے؟ بہتر مل جائیں، تو ظاہر ہے ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، جسمانی اوصاف بھی بدل دیے جائیں گے، خلقی اوصاف بھی بدل دیے جائیں گے، یعنی ان کے اخلاق وغیرہ بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بغض ختم کر دیا جائے گا، قرآن میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ کوئی غل نہیں ہوگا وہاں پہ، اور بےہودہ گوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تعصیم یعنی گناہ پر مبنی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اور جسمانی اوصاف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قد کاٹھ بڑے اچھے ہوں گے، خوبصورتی ہوگی، تو اس طرح سے ان کو بہتر کر کے وہاں جنت میں دے دے۔ تو اہلن خیرم من اہلی۔ اسی طرح بعض روایات میں وزوجن خیرم من زوجہ، یہ لفظ بھی ہیں۔ تو زوج کا جو لفظ ہے اس کو لغت ازداد کہتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے بولا جاتا ہے۔ زوج بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شوہر کے لیے بھی۔ تو اگر تو مرنے والی عورت ہے تو اس کے لیے بولا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر دے دے، اور اگر وہ مرد ہے فوت ہونے والا تو اس کی بیوی سے بہتر اس کو بیوی دے دے۔ اچھا، یہ بڑی حیران کن بات لگ رہی ہے کہ اس کے شوہر سے بہتر شوہر دے دے، تو یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس بہتری سے مراد بھی یہ ہے کہ وہی شوہر اچھے اوصاف کے ساتھ اس کو جنت میں دے دے۔
یعنی اس کے محاسن بدل جائیں گے، اس کی جسامت بدل جائے گی، خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے وہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. تو اس سے بہتر مطلب یہی ہوگی لیکن بہتر بدل کے مل جائے گی. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیں. تو یہ جنت واضح ہے، یہ مومنین کا گھر ہے، مومنوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ اللہ رب العزت نے نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے اپنے بندوں کے لیے یہ ایسا گھر بنایا ہے کہ جس کی نظیر ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، دل پر کوئی گمان طاری بھی نہیں ہو سکتا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عادت العباد یہ صالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سامعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر کھٹکا بھی طاری نہیں ہوا، گمان بھی طاری نہیں ہو. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو قرآن و سنت میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں مومنین جائیں گے ہم، تو وہاں جا کے پھر انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے. واقعی فتنۃ القبری و عذاب النار. واقعی، یہ جو واقعی ہے نا، واو اس میں الگ ہے، ہی ضمیر الگ ہے، اور قاف، یہ قاف جیسے ہم لکھتے ہیں نا، حروف تہجی میں سے قاف لکھ کے نیچے زیر لگائیں تو یہ کہ بنتا ہے. تو ہی جو ہے یہ تو خیر اس میں پھر مفعول بن جاتا ہے آگے، اور واو ویسی یہ عاطفہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ وقع یقی سے امر ہے، یعنی محفوظ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو بچا، واقعی، اور اسے بچا فتنۃ القبری، قبر کی آزمائش سے، قبر کے فتنے سے. قبر کا فتنہ جو ہے یہ بالکل معروف ہے کہ قبر کا فتنہ 3 سوال ہے، یہ آزمائش ہے. یار کسی سے 3 سوال ہونے ہیں، اور اسی کو فتنہ قبر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ منکر نکیر جو جب آتے ہیں سوال کرنے، تو ایک تو ان کی جو شناخت ہے اور ان کے حوالے سے جو حدیث کے اندر باتیں موجود ہیں تو وہ بھی، اور پھر وہ آئیں اختبار لینے کے لیے، یعنی امتحان لینے کے لیے، اور وہ ہوں بھی فرشتے، اور جگہ بھی نئی جگہ ہو، فرشتے بھی آئیں، پھر وہ فرشتے بھی بہت بڑے بڑے ہوں اور خوفناک چہروں والے ہوں، اور پھر آئیں بھی امتحان لینے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ اکبر. یہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس آزمائش میں اگر کوئی نکل گیا تو پھر آگے کامیاب ہو گیا. تو وہ آ کے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے ٹھیک ٹھیک، جو نیک ہوتا ہے. یعنی وہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں جو میرے نبی ہیں. تو جو دوسرا منافق ہوتا ہے یا بدعمل ہے یا کافر فاجر فاسق ہے، تو وہ تینوں سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب دیتا ہے: ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ. تو یعنی یہ سوالات جو دفن ہونے والے سے سوالات کیے جاتے ہیں جو. تو ایک تو ان سوالوں کو جب ہم دیکھیں، ان پر غور کریں، تو مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، وہاں پہ دین کے بارے میں پوچھا گیا. تو یعنی صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادات ہے نا. تو لیکن جو مطالبہ ہے شریعت کا، وہ بطور دین، اسلام کو بطور دین ماننا. بطور مذہب مانے تو پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی ہے، لیکن بطور دین مانے تو پھر اس کے لیے معیشت بھی وہاں سے لینا ہوگی،
معاشرت بھی وہاں سے لینا ہوگی، ایون اکنامکس، سوری پالیٹکس، سیاست بھی وہاں سے لینا ہوگی، یعنی طرز حکمرانی کیسا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں پھر شریعت سے لینا ہوگی، کیونکہ شریعت کیا ہے؟ دین۔ تو وہاں بھی سوال یہ نہیں ہونا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھیں یا نہیں پڑھی تھیں، بلکہ وہاں سوال یہ ہوگا کہ تمہارا کلچر کیا تھا، تمہاری سورس آف ارننگ کیا تھا، تم کہاں خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو تمہارا لائف سٹائل کیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے لیا تھا، تو یہ دین کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ قبر کے سوال بھی ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، تو پھر انسان یہاں پہ دنیا میں رہ کے اچھی تیاری کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ نئی جگہ ہے، پھر وہاں پہ اور کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کے فرشتے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، یہ سوال کرنے آئے ہیں، اور پھر وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی چیٹنگ نہیں کروائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کام ہیں، اور بعد میں کوئی سپلی دینے کا بھی انتظام نہیں ہے وہاں پہ۔ تو فی ظلمت القبر لا ام ہناک ولا اب شفیق یؤنسنی، کہ قبر کے اندھیرے میں نہ کوئی ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ کوئی بھائی ہوگا، جس سے انسان کو انس مل جائے، یا جس سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ لیسا سوا کا الہی، اے اللہ تیرے سوا وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہو سکتے ہیں بندے کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ تو جب میت کا آگے رکھ کے اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اس کو قبر کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ کر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھ، سوالات کا جواب دینے میں ثابت قدم رکھ۔ یہ الگ سے بھی بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم ثبت ہو بالقول الثابت، ٹھیک ہے، اللہم ثبت ہو بقول لا الہ الا اللہ۔ تو یعنی وہاں پہ یہ جو قبر کی آزمائش، اچھا قبر کی آزمائش سے شہید مستثنا ہے۔ شہید کے اعزازات میں 6 اس کے خاص اعزازات ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ فتنہ قبر نہیں ہوگا، قبر کی آزمائش سے وہ محفوظ ہوگا۔ وہ شہید جو اللہ کے رستے میں جان کی بازی لگاتا ہے، میدان کارزار میں، میدان مقتل میں، مسلمان اور کافروں کا جب مقابلہ ہوتا ہے غلبہ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، وہ لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو قبر کی یہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو واقعی ہی عذاب النار، ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے نا، یہ عاطفہ بتا رہی ہے کہ واقعی ہی یہ جیسے فتنۃ القبر ہے، اسی طرح عذاب النار، اور اس کو آگ کے عذاب سے بچا۔ تو آگ کا عذاب جہنم کا عذاب ہے، اور آگ کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کروایا ہے، اور خاص طور پہ بتایا کہ یہ آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ہے، اور اس آگ سے ڈرو، بچنے کی کوشش کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اور دوسری بعض روایات میں یہ ہے کہ 69 گنا زیادہ ہے وہ شدید آگ جو جہنم کی آگ ہے، اور اس کا ایک حصہ دنیا میں ہمارے پاس ہے۔ تو بہرحال اس عذاب، آگ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی میت کے لیے، تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ نماز جنازہ میں خاص طور پہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں بندہ جب قبر پہ جائے تب پڑھ لے، یا ویسے بھی کبھی ہاتھ اٹھا کے میت کے لیے دعا کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے وہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار۔ اس دعا کو الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب اس اوورال جو پوری حدیث ہے اس کے اندر سے کچھ مسائل ہیں، ان میں ایک سب سے اہم مسئلہ جو وہ یہ ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حفظ تو میں نے یاد کر لی، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں یہ دعا مانگ رہے تھے نماز جنازہ میں، یعنی آپ جہرن دعائیں پڑھ رہے تھے، اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، تبھی تو صحابی نے یہ دعا یاد کر لی۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک صحابی کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا تھا، انبیاء بھی اگرچہ محتاج ہیں لیکن انبیاء کی نماز جنازہ کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ تو صحابہ کرام ہوں اور بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس دعا کے محتاج ہیں، ان کے لیے یہ دعا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت اور عافیت اور اسی طرح سے اچھی مہمان نوازی مانگی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور یہاں سے بات یہ اخذ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ کا یہ دعا پڑھنا یہ بات واضح کرتا ہے کہ آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، یعنی ورنہ آپ کو دعا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہتے کہ بس یہ اب جنت میں جائے گا، اس کے اوپر کچھ نہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، آپ بھی اللہ کو درخواست کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر سکتے ہیں، یہ نماز جنازہ بھی سفارش ہی ہوتی، سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دیں، یعنی اخروی معاملات میں، دنیا میں تو اچھا دنیا میں بھی اللہ سے معافی لے کے دینے والی بات جو ہے نا یہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ثابت ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، آئیں اور نبی سے بخشش کی دعا کروا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اختیارات نہیں ہیں تو پھر ہم اور لوگوں کو جو اختیارات سونپ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں، اب ایون یہ اب فطرت القبر پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، الیاذ باللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور صرف لوگ ہی نہیں موجود بلکہ بعض کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ قبر میں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، ان کا کوئی مرید چلا گیا فوت ہو کے، تو منکر نکیر نے آ کے سوال کیا تو وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا، وہ صرف یہی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ من ربک، وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما دینک، یہ پھر وہی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من نبیک، یہ پھر یہی بات کر رہا ہے۔ اچھا معاذ اللہ، اتنی سخت اور شدید باتیں کہ پکڑ لیا اس کو، یعنی اس مرید نے فرشتے کو پکڑ لیا اور چھوڑ نہیں رہا۔ مجھے آپ بتائیں یہ اس طرح کی کہانیاں کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا کہ اللہ کی سلطنت کے اندر یہ دخل ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تبھی تو اللہ نے آپ کو یہ دعا سکھائی نا کہ آپ اس دعا کو پڑھ کے ریفرنس دے کے اور میرے حضور درخواست کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر۔ آپ ذرا دعا پہ نا غور کریں، سبحان اللہ۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاس وہ چلا گیا فرشتہ اور اس نے جا کے بتایا کہ یہ کوئی بندہ آیا ہے، وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کا ماننے والا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اس سے معافی مانگو جا کے۔ اچھا یہ باتیں اتنی، اور پھر اس کو کس نے بتایا کہ ایسا ہوا، اور پھر یہ کس کی تعلیمات ہے؟ اور اس طرح اولیاء کی شان بڑھا کے اللہ کی گستاخی کر کے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی۔ تو اس طرح کی باتیں تو بہرحال جب اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے کے محتاج ہیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ، آپ دیکھیں قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول سجدے میں سر رکھیں گے، دعائیں آپ کو اس وقت سکھائی جائیں گی، اور تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو انبیاء بھی اللہ کے سامنے محتاج ہیں، تو پھر اولیاء کو انبیاء سے بھی آگے کر کے اللہ کے برابر کھڑا کر دینا یہ کیسا دین ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو یہاں پہ تو ان دعاؤں کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں دعا، یہ دعائیں نہ ان کو آتی ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو ان کے لیے نہ ان کے ہاں بس یہ ہے کہ کسی ایک سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جاؤ،
اور وہ سلسلہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ آپ عمل کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا کچھ بھی۔ تو اب یہ لوگ ہیں کہتے ہیں جی کسی ایک سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اور وہ سلسلہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے بدعملی پھیل گئی، لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی میں تو ایک سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور جنت کا خواہاں ہوں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی طلبگار ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث میں اور اس دعا میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قبر میں انعام بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ قبر کا وسیع ہونا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے قبر میں، اور قبر کا فتنہ، آزمائش، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو وہاں پہ عذاب بھی ہے پھر۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح آ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آ، آخرت ہے، یعنی آخرت پر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کے اندر مزید رسوخ ملتا ہے یا اس کو تقویت ملتی ہے اس دعا سے کہ آخرت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اچھی مہمانی بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے بری مہمان نوازی بھی ہے۔ ہاذا نزلہم یوم الدین، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت والے دن کافروں کی مہمانی کیا ہوگی؟ پیپ، تھوہر، اور یہ جہنمیوں کے خون کی غلاظتیں، تو یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ تو آخرت ہے، اور آخرت میں یعنی ہر کسی نے اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ آگے مہمان نوازی اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ تو باقی اس سے میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا اونچی آواز میں پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی ثابت ہے کیونکہ صحابی نے یہاں پہ اونچی آواز میں پڑھی ہوئی دعاؤں میں سے دعا سیکھی تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازت، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر یعنی میت پر نماز پڑھتے، یقول تو آپ فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے فوت شدہ لوگوں کو بھی معاف کر دے، و شاہدنا و غائبنا، اور ہمارے حاضرین موجود لوگوں کو بھی معاف کر دے، اور جو موجود نہیں ہے غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے، و صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، و کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، و ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے اور ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ من جسے احییتہ تو زندہ رکھے، منا ہم میں سے، فاحیہ سو اسے زندہ رکھ، علی الاسلام اسلام پر، ومن اور جسے توفیتہ تو فوت کرے، منا ہم میں سے، فتوفہ علی الایمان تو اس کو ایمان پر فوت کرنا۔ اللہم اے اللہ، لا تحرمنا نہ تو ہمیں محروم کر، اجرہ اس کے اجر سے، ولا تضلنا اور نہ تو ہمیں گمراہ کرنا، بعدہ اس کے بعد، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے بھی محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کر۔ رواہ مسلم والاربعۃ، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور اس حدیث میں پہلی حدیث میں بھی دعا تھی نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی، اور اس حدیث میں بھی نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ پہلی دعا خاص تھی میت کے لیے، اور یہ دعا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور اس میں میت بھی آ جاتی۔ جب یہ کہہ دیا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر اور ہمارے مردوں کو بھی، تو وہ جو میت سامنے پڑی ہے وہ بھی اس میں شمار ہے، شامل ہے۔ پر یہاں پہ ابھی ہم لفظی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حدیث کے فوائد میں سے ایک بات ہے جو میں ابھی کر دیتا ہوں، کہ شریعت کا مقتضا یہ ہے کہ وہ محدود طریقے سے دعا
یا پھر محدود انداز اختیار کرنا، یا اپنی ہی کسی کو فکر ہو کسی اور کا خیال نہ کرنا، یہ تصور شریعت نہیں دیتی، بلکہ شریعت اسلامیہ یہ تصور دیتی ہے کہ من حیث الامہ، پوری ایک قوم، امت، ملت بن کے چلا جائے، باقی مسلمانوں کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے، اور بھی بہت سے دلائل ہیں اس کے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات جیسے قنوت نازلہ کی دعائیں ہیں، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے مومنوں کو بھی اور مومنات کو بھی، ہمارے مسلم مردوں کو بھی اور مسلمہ عورتوں کو بھی۔ تو وہاں بھی، اور بلکہ وہ دعا اتنی امیزنگ دعا ہے اور اتنی فضیلت والی دعا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کی، جتنے مسلمان موجود ہیں دنیا میں ان سب کے لیے، تو ہر ایک مسلمان کے بدلے ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، تو جتنے مسلمان ہیں ان کے بدل برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو بہرحال ایک تو اجتماعی تصور پیش کرتی ہے شریعت۔ دوسرے فوائد انشاءاللہ حدیث کے الفاظ سمجھنے کے بعد ہم کرتے ہیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے اللہم اغفر، مغفر بخشش، ٹھیک ہے، تو لحینا ہمارے زندوں کو، نا یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اس کو اگر ہم کہیں تو یہ سیغہ نمبر 14 ہے۔ کچھ پیٹرنز ہیں، سیغے ہیں جس کو گردانے کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ 14 گردانے ہوتی ہیں، یہ تو آخری گردان میں یہ آتا ہے نا، صرف نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سیغے کی طرف، اس جمع متکلم کی ضمیر کی طرف یہ منصوب ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ، یعنی اس کی طرف اضافت ہے کہ اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، اور ہماری میتوں کو، ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ تو زندوں میں سب لوگ جو زندہ ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور میتوں میں سب لوگ آ جاتے ہیں، وہ میتیں جو قبرستان میں ہیں، یا وہ میت جو سامنے پڑی ہے، یا جتنی بھی مسلمانوں کی میتیں ہیں وہ سب اس میں شامل۔ اچھا، یہ جو ہمارے زندہ اور ہمارے مردہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان میتیں ہیں، مسلمانوں کے زندہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ کافروں کے لیے دعا ویسے بھی نہیں مانگی جا سکتی، اور یہاں سے مزید اس بات کی تاکید ہو رہی ہے۔ وشاہدینہ وغائبینہ، ہمارے موجود لوگوں کو معاف کر دے، وغائبینہ، اور ہمارے جو غیر موجود ہیں، غیر حاضر ہیں، موجود نہیں ہیں، ان کو بھی معاف کر دے۔ یعنی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں دعا کرتے وقت ان کو بھی، اور جو موجود نہیں ہے ان کو بھی، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر دیں تو باقی لوگوں کی امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی ادا نہ کریں تو پھر یہ گناہ بن جاتا ہے، تو کچھ لوگ ادا کر دیں تو باقی امت کے لوگوں کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر زیادہ تر لوگ غائب ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا مانگ لیں۔ وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، وذکرنا، اور ہمارے مذکر یعنی مردوں کو معاف کر دے، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ زندوں میں حاضر اور غائب، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، یہ آ جاتے ہیں۔ یہ کافی تھا صرف یہ کہہ دینا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ یہ بھی سکھایا کہ دعا کے اندر زیادہ سے زیادہ وسعت کے ساتھ، الفاظ کے اضافے کے ساتھ، یا جس طرح ہم کہتے ہیں سینونیمز کا استعمال کرتے ہوئے، مترادف الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے، آپ دیکھیں یہاں پہ ہر ایک کا مطلوب ایک ہی ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہمارے زندوں کو معاف کر دیں، تو اس میں جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں، چھوٹے بڑے بھی شامل ہیں ہمارے زندوں میں، اور مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن آپ نے الگ الگ ان کو کیٹاگرائز کر کے، یہ دعا کے اندر جامعیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اچھا جی، تو ہم یہ دوسری دعا پڑھ رہے تھے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ تو یہاں تک ہم نے تفصیلات دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ، من احییتہ، جسے تو زندہ رکھے، منا، ہم میں سے، فاحیہ، تو اسے زندہ رکھ، علی الاسلام، اسلام پر۔ اس میں آپ دیکھیں نماز جنازہ میں دوسری دعا میں، چونکہ یہ اجتماعی دعا ہے اور سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، تو یہاں پہ اللہ سے وہ چیز مانگی جا رہی ہے جس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہوا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حال میں موت نہ آئے مگر تم فرما بردار ہو۔ تو ساری زندگی جب فرما برداری میں گزرے گی تو پھر موت بھی فرما برداری میں آئے گی۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی اگر 100% ہے تو اس میں سے اگر کسی کے 80-90% یا 50% سے اوپر اس نے اسلام کو فالو کیا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، تو انشاءاللہ بڑی پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر اور ایمان پر ہی موت دیں گے۔ تو جو بندہ ساری زندگی اسلام کو اہمیت ہی نہ دیتا رہا، تو اس کی نافرمانیوں میں لگی رہی، اور فرضی عبادات بھی جو اس کے ذمہ واجب چیزیں تھیں وہ بھی اس نے چھوڑ دی، تو پھر یہ فرما برداری تو نہیں ہے۔ تو اگرچہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کسی کو چاہے تو عین موت کے وقت جا کے ہدایت سے سرفراز کر دے، اور کوئی وہ چاہے تو اس کو کسی کی بغاوت اتنی ناپسند آئے کہ وہ موت کے وقت اس کو توبہ کی توفیق نہ بخشے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر قائم رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے تو ہم میں سے فوت کرے تو اس کو ایمان پر فوت کرنا۔ تو اسلام کا تعلق اصل میں ظاہری اعمال سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ارکان اسلام ہیں وہ ہمارے جوارح یعنی اعضاء کے ذریعے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے اعضاء کے ساتھ، جسم کے ساتھ بدنی عبادات ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں اس کام پر اللہ تعالیٰ لگائے رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں فوت کرے تو ایمان پر فوت کرنا، یعنی ہمارا دل جو ہے، چونکہ ایمانیات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ یعنی قلب سلیم ہو، دل صاف ستھرا ہو، اس میں نفاق نہ ہو، اور اس کے اندر یقین موجود ہو، اور جو ارکان ایمان ہیں وہ سارے ارکان جو ہیں ان کو دل مانتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایمان کی حالت، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان اسلام سے اگلا درجہ ہے۔ تو زیادہ فوقیت والا جو درجہ ہے یا جو زیادہ بہترین حالت ہے، اس حالت میں موت کو مانگا کہ اللہ تو جب ہم میں سے کسی کو فوت کرے تو اس کو ایمان پر فوت کرنا، ایمان پر موت دینا۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا۔ تو میت کا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، یعنی جن کے خاندان میں سے کوئی فرد جدا ہوا ہے، اور پھر وہ صدمہ مختلف رشتوں کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جتنا رشتہ زیادہ قریب کا ہوتا ہے اتنا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا رشتہ دور ہوتا ہے اتنا صدمہ تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، کہ اللہ تو یہ جو ہم پر آزمائش آئی ہے، ہم میں سے ایک فرد چلا گیا ہے،
جان کی کمی ہوئی ہے، تو اس پر جو ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہمارا صبر جو ہے اس کو قبول کر اور اس پر اجر دینا۔ ایک یہ معنی ہے اس کا، اللہ لا تحرمنا اجر۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یعنی جو نماز جنازہ پڑھنے کے ثواب آگے آئیں گے، اور قبر میں دفن کرنے تک، فراغت تک ساتھ رہنا، تو یہ جو اجر کا تو نے وعدہ کیا ہے، یہ اجر ہمیں دینا، تو یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہم لا تحرمنا اجرہ، اجرہ جو ہے نا، ہو کی نسبت جو ہے وہ میت کی طرف ہے۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میت کے جو اعمال ہیں ان میں سے ہمیں اجر دینا، کیونکہ وہ تو عمل اس کے ساتھ خاص ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بعد والوں کا کوئی اس پہ حق نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہ اجر ہے جو اس میت کی وجہ سے، مصیبت پر صبر کرنے سے، یا پھر میت کی وجہ سے ہی جنازہ پڑھنے آیا نا، تو اس لیے اجر کی نسبت میت کی طرف ہے، کہ اس میت کی وجہ سے ہی ہم نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اس میت کی وجہ سے ہی ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کو دفن کریں گے، تو اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ وَلَا تُذِلَّنَا بَعْدَهُ، اور تو ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا، یعنی یہ جو فوت ہونے والا چلا گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو اگر تو وہ عالم دین ہے، یعنی دین کا عالم ہے، تو ظاہر ہے علم جو ہے وہ علماء کے جانے سے ہی ختم ہوتا ہے، تو بعد میں گمراہی پھیلتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ دوسرا یہ، اگر ویسے تو یہ عالم ہو یا نہ ہو، یہ دعا ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ بڑا گھر میں سے اگر کوئی چلا گیا ہے، یا ہر بندے سے کوئی نہ کوئی فتنہ رکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے جانے سے وہ فتنہ پھر شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ آ، اچھا، اس حدیث میں جو مختلف ہمیں فوائد ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ پہلی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس میں میت کے لیے براہ راست دعائیں ہیں، وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے، اور آپ ہی دعائیں پڑھتے تھے، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے، میت کے اوپر یہ بھی پڑھنی چاہیے، پہلے وہ پڑھ لیں بعد میں یہ پڑھے۔ اچھا، اسی طرح زیادہ سے زیادہ میت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ایک دعا پر بھی آپ اکتفا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ دعا بھی سکھا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ میت کے لیے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اس دعا میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے پچھلی دعا میں اور حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے رسول محتاج ہے، تو یہاں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی رکت کے ساتھ یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم میں سے تو اگر کسی کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور اگر ہم میں سے کسی کو فوت کرے تو ایمان پر فوت کرنا، اور اس کا اجر ہم ضائع نہ کرنا، اور ہمیں اس کے بعد گمراہ بھی نہ کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی ہمیں اسلام پر قائم رکھ سکتا ہے، تو ہی ہمیں اچھی موت سے سرفراز کر سکتا ہے، یعنی مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن موت اچھی آ جائے، ایمان کی حالت میں آ جائے، عافیت میں آ جائے۔ اور اسی طرح سے کہ اجر بھی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر اللہ اجر نہ دے تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ اجر بانٹتا پھرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی گمراہیوں کے جو دروازے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں اسلام اور ایمان کو جو میں تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے، یہ بات سمجھ آئی کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، کہ اسلام لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے فرما بردار ہو جانا، تابع فرمان ہو جانا، اور ایمان یہ یقین کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر جو حدیث جبریل میں بھی ہے، اسلام کے 5 پلرز ہیں، یعنی ارکان ہیں، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔
جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اور حدیث میں بھی، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو وہ ارکان اسلام ہے. اور اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، یہ ارکان ایمان ہے. یہ فرق بھی ہے. اسی طرح سے پھر اسلام کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق ہمارے باطنی اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. تو بہرحال اس میں یہ بھی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جیسے یہ نا اللہم لا تحریم ناجرہ ہو، تو جنازہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو میت کے موقع پر وہ آزمائش سے دوچار ہوئے ہیں، اگر اپنے کام کاج چھوڑ کے وہ آئے ہیں، فرض کفایہ ہی ہے پر وہ آئے ہیں، تو جو نہیں آئے اور جو آئے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. جو آئے ہیں ان کو اجر ملے گا. یہ اسی طرح جن جن کو اللہ نے آزمایا ہے، ان کی کوئی روح ختم کر کے، نکال کے، ان کا کوئی ایک جان اپنے پاس بلا کے، تو وہ اور جن کو نہیں آزمایا ان میں بھی فرق ہے. تو جن کو آزمایا ہے ان کا پھر بہر صورت اجر زیادہ ہے، کیونکہ وہ صدمہ سہیں گے، اس پہ صبر کریں گے، تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اجر سے نوازیں گے. اسی طرح پھر یہ آخری بات جو ہے ولا تذلنا بعدہ، اس پہ بات ہو گئی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہر وقت بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک پتا پڑا ہو اور ہوائیں اس کو اٹھائے پھرتی ہوں. تو یہ چونکہ جذبات کا مرکز ہے، وسوسوں کا محور ہے، شیطان کا ٹارگٹ ہے، تو ہر وقت اس میں وہ لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دل کے اندر بات پیدا کر کے، کوئی وسوسہ ڈال کے، ایمان کے حوالے سے یا کسی فتنے میں مبتلا کرنے کے حوالے سے پوری کوشش ہوتی ہے اس کی. تو انسان فتنوں کا شکار رہتا ہے، تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے. تو ہر وقت وہ یہ کام کرے. وَلَا تُزِلَّنَا بَعْدَهُ کا یہ معنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتے رہنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. یہ بھی دعائیں پڑھنا. اور یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر لگا دے. تو یہ دعائیں بھی تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی وقت بھی انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. تو پیش آمدہ فتنوں سے پہلے ہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ بھی اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اذا صلیتم علی المیت، جب تم کسی میت کا نماز جنازہ پڑھو، یعنی اس پر نماز پڑھو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو. رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان، ابو داود کی یہ حدیث ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک لفظ ہے اس میں اخلصو، اخلاص یہیں سے ہے. تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی نفرت یا کینہ یا بغض رکھے بنا دعا کرنا کسی کے لیے. ویسے تو اخلاص باقاعدہ ایک ٹرم ہے شریعت کی، اور یہ توحید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ شرک کے متضاد میں سے ہے. اور اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سمجھایا نا، کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ بھینس وغیرہ جو یا گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں، تو وہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم، فرث کہتے ہیں گوبر، رطوبتیں وغیرہ، تو علائشیں، اور دمن خون. تو اس میں دودھ کے اندر جو وہاں سے دودھ ہم نکالتے ہیں، اس میں نہ کوئی خون کا ایک ڈراپ ہوتا ہے، بکس ہوا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اور رطوبت یا علائش ہوتی ہے. یہ ہے لبنن خالص، بالکل خالص دودھ. تو اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جب عبادت کر رہے ہوں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو انوالو نہ کریں ذرہ برابر میں.
اور جب کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس میں ذرہ برابر بھی یہ چیز نہ ہو کہ میں یہ جو دعا مانگ رہا ہوں اس میں سے یہ چیز پوری ہو جائے، یہ چیز قبول نہ ہو، میں فارمیلٹی کے طور پہ آ گیا، مجھے نماز جنازہ پڑھنی پڑ گئی۔ ہمارے معاشرے میں منہ رکھنیاں چلتی ہیں بہت زیادہ، لوگ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اور حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، رشتے نبھانے کے لیے آتے ہیں۔ رشتے ویسے نبھانا اچھی بات ہے، لیکن صرف اس لیے آنا کہ وہ کل کو کوئی بات نہ کر دے، یا وہ یہ نہ کر دے، یا وہ نہ کر دے، یا وہ آئے گا نہیں، وہ فلاں، اس طرح کی چیزیں، تو یہ وہ شکوہ تو اللہ کے لیے جانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا ہے کہ اس کے لیے مخلص ہو کے دعا کرو، تو پھر میں خاص اس کے لیے دعا کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور اس کو دعا میں یاد کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اخلاص۔ تو کوئی اور پہلو نہ ہو، کوئی اور مفاد پیش نظر نہ ہو، کوئی اور دنیاوی چیز جو ہے اس کا حصول مطلوب و مقصود نہ ہو، تو پھر یہ ہے اخلاص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے لیے، تو یہ ہر کسی کو حکم ہے، ہر بندہ ہی مستحق ہے اس چیز کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اور یہ وقت ہر کسی پہ آنا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے لیے مخلص ہو کے دعا کریں گے، کوئی ہمارے لیے مخلص ہو کے دعا کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو، اسرعوا، جلدی لے چلو، یہ امر ہے۔ اور یعنی سرعت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سریع، جیسے عربی میں بھی ہے نا سریع الحساب، تو وہ اسی کی مختلف سیغے ہیں۔ تو اسرعوا یہ امر ہے، جلدی لے جاؤ، بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جاؤ۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، پس اگر تو یہ میت نیک ہے، فَخَيْرٌ، پس تم بہتری کی طرف، تقدمونہا الی، اسے لے کے جا رہے ہو، یعنی جس کی طرف تم لے کے جا رہے ہو، جس چیز کی طرف تم اسے لے کے جا رہے ہو وہ خیر ہے۔ تو اگر یہ نیک ہے جلدی لے کے جاؤ، اور اگر یہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف جلدی لے کے جا رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر یہ میت اس کے علاوہ ہے، یعنی نیک نہیں ہے، فَشَرٌ، تو یہ ایک برائی ہے، تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، جسے تم اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر یہ اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ میت نیک نہیں ہے، بری ہے، تو فشر، تو یہ وہ برائی ہے، تضعونہ عن رقابکم، جسے تم اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ جنازے کو جلدی لے کر چلو، پس اگر تو یہ میت نیک ہے تو جس کی طرف تم اسے لے کے جا رہے ہو وہ بلائی ہے، خیر ہے، اور اگر یہ اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ نیک نہیں ہے، تو پھر برائی کو تم اپنے گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ پہلی بات تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوئی کہ مومنین دو طرح کے ہیں، نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، کیونکہ یہ مومنوں کی بات ہے نا۔ مسلمان جنازے کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اسی لیے فرمایا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تم اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ تو مسلمان کوئی گردن پہ اٹھاتا ہے، یعنی اپنے کندھوں پہ اوپر اٹھاتا ہے، رقابکم کا مطلب کندھے، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے۔ تو مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، نیک بھی اور برے بھی۔ تو نیک بندے کو جلدی لے جانے کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بتایا کہ قبر میں اس کا استقبال ہونا ہے، اس کی اچھی مہمان نوازی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بھلائی ہے۔ اتنی بڑی بھلائی ہے کہ اس کو جب پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی سنور چکی ہے، تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اس کو جلدی لے کے جاؤ، اگر تو نیک ہے تو پھر اس کو تم خیر کی طرف ہی لے کے جا رہے ہو، یعنی اس کی قبر جو ہے وہ اب اس کے لیے
وہ بہترین باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے. اور اگر اس کے علاوہ ہے یعنی بری ہے تو پھر بھی جلدی لے کے جاؤ تاکہ تم اس بوجھ کو اتار دو. یعنی اس کو، وہ برے شخص کو کیوں اٹھایا ہوا ہے تم اتنی مشقت؟ یعنی جو نیک مسلمان ہیں وہ برے مسلمان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ اس کو لے جاؤ، جلدی لے جاؤ تاکہ اپنے گردنوں سے، اپنے کندھوں سے اس کو اتار دو. ہاں، یہ حدیث ہے ہمارے پاس. اور اس حدیث میں ایک بات تو یہ ہے کہ میت کو جلدی لے جانا چاہیے اور تیز چلنا چاہیے، لیکن اتنا تیز بھی نہیں کہ چلنے والوں کو مشقت ہو جائے، یا پھر میت کا کفن ہی کھل جائے، یا پھر میت کو کوئی زخم اگر لگا ہوا ہے تو وہاں سے خون بہنا شروع ہو جائے. تو اعتدال کے ساتھ تیز چلو کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ کوئی نقصان اٹھا لو. دوسرا، اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت عمدہ تھیں. آپ بہت زبردست معلم تھے کہ آپ وجوہات کو، علتوں کو ساتھ ملا کے بیان کر کے سمجھاتے تھے. جیسے آپ نے فرمایا نا، اگر نیک ہے تو پھر تم اسے بلائی کی طرف ہی لے کے جا رہے ہو، اور اگر بری ہے تو پھر اپنے اوپر سے برائی کو ہی اتارو گے. تو یہ علتوں کے ساتھ ذکر کرنا اور ملا کے بیان کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہے. اسی طرح اس حدیث میں بھی یہ ثابت ہوا کہ برزخ میں عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے. تو فخیر ان کا معنی یہی ہے کہ اس کے لیے بھلائی ہے، مطلب اس کے لیے اعزازات ہیں، اکرامات ہیں اللہ کی طرف سے، جس کی طرف تم اسے لے کے جا رہے ہو. وعنہ، یا نبی حریرہ تھا، اور ان سے ہی یعنی ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاہد الجنازہ تھا، جو کسی جنازے میں حاضر ہوا. تو یہ جیم کے اوپر فتح اور کسرے کی ساری تفصیلات یہ جو کتاب الجنائز ہے اس کے پہلے لیکچر میں چیزیں موجود ہیں ساری. تو من شاہد الجنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، من شاہد الجنازہ، جو کسی جنازے میں حاضر ہوا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی گئی، فلاح قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے. جو کوئی میت کے پاس حاضر ہوا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی گئی تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے. ومن شاہدہ، اور جو کوئی اس میت کے پاس حاضر ہوا، حتی تدفن، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا، فلاح قیراتان، تو اس کے لیے دو قیرات ہیں. قیلا، کہا گیا ومل قیراتان، یہ قیراتان کیا ہے، یہ دو قیرات کیا ہیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، یہ دو بڑے بڑے پہاڑوں جتنے ہیں، یعنی ان کی مقدار دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں. والے مسلم، اور مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، حتی توضع فی اللحد، یہاں تک کہ اس کو لحد میں رکھ دیا گیا. حتی تدفن ہے نا پچھلی حدیث میں، تو یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے حتی توضع فی اللحد، دفن کر دیا گیا اور لحد میں رکھ دیا گیا، اس میں فرق ہے، یہ بھی بات کرتے ہیں پیچھے. وللبخاری ایضا من حدیث ابی ہریرہ تھا، بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، من تابع جنازت مسلم ایمانا واحتسابا، جس نے بھی کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی حالت میں اس نیت سے شرکت کی، وکان معها حتی یصلی علیہا، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی گئی، وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن سے فارغ ہو لیا گیا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاتَيْنِ، پس بے شک وہ پھر دو قیرات کا ثواب لے کے لوٹا. كُلُّ قِيرَاتٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ہر قیرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی ایک قیرات کا مطلب ایک احد پہاڑ، تو دو قیرات کا مطلب دو احد پہاڑ جتنا ثواب ہے.
تو یہاں تک یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، اس لیے یہ اگلی حدیثیں بھی ساتھ ایڈ کی ہیں۔ تو مثل الجبلین العظیمین کا مطلب کیا ہے؟ دو احد پہاڑ۔ تو بڑے بڑے پہاڑ کون سے؟ احد، احد پہاڑ جتنا ایک کی رات ہے، تو دو کی رات کا مطلب ہے دو احد پہاڑ جتنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے اور پھر دفن کرنے تک ساتھ رہنے کے حوالے سے ثواب کا بیان بتایا ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے بعد کوئی بندہ واپس چلا جائے، تو یہ ایک کی رات لے کے گیا ہے، یعنی ایک احد پہاڑ جتنا ثواب لے کے گیا۔ اور جو میت کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ اس کو لاحد میں رکھ دیا گیا یا اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے لیے پھر دو کی رات کا ثواب ہے۔ یعنی یہ جو یہاں پہ پیچھے الفاظ ہے نا، حتیٰ تدفنا، اور یہ ہے حتیٰ توضع فی اللحد، ان دونوں میں میں نے کہا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ لاحد میں رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ثواب اس کو مل گیا۔ لاحد کا معنی یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی قبر کو، میت کو قبر میں اتار دیا گیا، یہ یوں سمجھ لیں آپ۔ تو یعنی قبر میں میت کو جیسے ہی رکھا، اب یہ لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے، یعنی اس حدیث کے جملے کے اکارڈنگ، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو پیچھے حدیث ہے حتیٰ تدفنا، یہاں تک کہ اس کو دفن کر لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو عمل دفن والا ہے وہ مکمل ہو جائے تو پھر، یعنی اس میں اس کو لاحد میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال کے پوری قبر بنانے تک، تو یہ بات بھی۔ تو ایک روایت میں یہ ہو گیا پیچھے حتیٰ تدفنا، اور ایک میں یہ آ گیا حتیٰ توضع فی اللحد، اور ایک روایت میں واضح طور پر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے دفن سے فارغ ہو لیا جائے، یہ صحیح بخاری کے۔ اب صحیح بات، یعنی راجع بات یہ ہے کہ اگر دو کی رات ثواب لینا ہے تو پھر میت کو دفن کرنے والے پورے عمل میں شریک ہونا پڑے گا، پورے عمل میں شریک ہو کے جب اس کو دفن کرنے کے بعد وہاں سے لوگ جائیں، تو اس وقت پھر انسان بھی، یہ والا شخص بھی جائے گا، تو اس کو دو کی رات ملیں گے۔ تو پہلا کی رات نماز جنازہ کے ساتھ خاص ہے، دوسرا کی رات تدفین سے فراغت کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے عن سالم عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ۔ سالم اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں، انہ رأى النبی، بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، و ابا بکرین، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، و عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، یمشون امام الجنازہ، وہ جنازے سے آگے چل رہے تھے، یعنی جنازے سے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وعلہ النسائی وطائفۃ بالارسال۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو ابن حبان وغیرہ نے صحیح کہا ہے، لیکن امام نسائی نے اور ایک اور محدثین کے گروہ نے اس میں علت نکالی ہے اور اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ اور اس کا جو ارسال ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی راوی اندر سے حذف کیا گیا ہو، یعنی راوی موجود نہ ہو، تو یہ علت حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک یہ نہیں پتا کہ وہ راوی جو حذف ہوا ہے وہ ضعیف ہے، وہ کون ہے، اگر تو وہ ضعیف ہے تو پھر حدیث ضعیف کہلائے گی، اور اگر وہ ضعیف نہیں ہے تو پھر یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مسئلہ اس کا ثابت ہے، علماء کے اس پر فتویٰ ہے کہ جنازے کے اندر آگے بھی جا سکتے ہیں، آگے بھی چلا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ پر آپ نے یہ صراحت کے ساتھ بات فرما دی تھی کہ جو تو پیدل چل رہے ہیں وہ کہیں بھی چل سکتے ہیں، جنازے کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کسی جگہ بھی وہ چل سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس سواریاں ہیں، یعنی جن کے پاس سواریاں ہیں، جو سوار ہیں، وہ جنازے کے آگے نہیں چل سکتے، وہ پیچھے ہی رہیں گے۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی سواری والے کو اس لیے پیچھے کا کہا کہ بعض اوقات چونکہ اس وقت جانور ہوتے تھے، یا ویسے بھی سواری کا چلنا انسانوں کے ساتھ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر ہی نہ چڑھ جائے، یا پھر وہ جانور اگر ہے تو وہ جانور بدک نہ جائے اور وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے زیادہ رش کو دیکھ کے. تو اس لیے آپ نے سوار کو پیچھے رہنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا سوار تو جنازے کے پیچھے چلے، البتہ پیادہ جہاں چاہے چل سکتا ہے. تو وہ حدیث بھی ساتھ میں لائیں تو پھر پیدل لوگوں کو جنازے سے آگے آگے جانے کی بھی اجازت ہے. یہاں ایک اور بات بھی کی علماء نے، وہ بات یہ ہے کہ آگے آگے جانے کی اجازت اس لیے دے دی کہ کیونکہ یہ ایک سفارشی ہوتے ہیں اللہ کے لیے. سفارش یعنی اس بندے کی سفارش اللہ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آگے آگے جا سکتے ہیں. تو یہ بات بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ثابت ہوتی ہے. میرا خیال ہے ٹائم ہمارے پاس 7-8 منٹ رہ گئے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم وہ پہلے لے لیتے ہیں. جی، یہاں تک رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اس کے بعد آگے کچھ مسائل ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی نماز جنازہ میں شرکت کے حوالے سے اور ان کے قبرستان جانے نہ جانے کے حوالے سے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.